تحریک پاکستان سے بس اسٹاپ تک انتظار حسین۔ بیمار پر رات بھاری گزری تھی اور اب صبح ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں لیٹے لیٹے اس نے برآمدے سے گزرتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنی، آنکھ کھولی، کہا کہ یہ ہاکر ہے، اس سے مشرق کا ایک پرچہ لے لو۔ پرچہ لایا گیا۔ مریض کو اصرار تھا کہ پرچہ خود پڑھوں گا۔ تیماردار کہتے تھے کہ تم میں اتنی سکت نہیں کہ اخبار پڑھو۔ مریض نے کہا کہ اچھا، مجھے یہ پڑھ کر بتاؤ کہ بھٹو صاحب کے دورے کا کیا نتیجہ نکلا۔ تیماردار نے کچھ خبر پڑھ کر کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر کے بتایا کہ سب اسلامی ملکوں نے ہر قسم کی مدد کا مع فوجی مدد کے وعدہ کر لیا ہے۔ مریض نے اطمینان کا سانس لیا، کہا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ پاکستان کتنے عرصے میں تیاری کر لے گا؟ جواب ملا 2 سال میں۔ مریض نے پھر اطمینان کا سانس لیا، پھر گنتی کی، گھڑیوں کے بعد آخری سانس لیا اور اس دنیا سے گزر گیا۔ یہ اس شخص کا تذکرہ ہے جو سن 40 میں قائد اعظم کو لاہور اسٹیشن کے پلیٹ فارم سے کاندھوں پر اٹھا کر باہر لایا تھا اور اب بستر مرگ پر پڑا ہوا پاکستان کی شکست کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ حمید اللہ خان تھے جو ان دنوں مشرق کراچی کے جنرل مینیجر کے طور پر کام کر رہے تھے، مگر میں نے انہیں مشرق کے کارکن کی حیثیت سے بعد میں جانا۔ حمید اللہ خان کی حیثیت سے بہت پہلے سے دیکھا اور جانا تھا، اور اس شہر میں ایسے بھی بہت لوگ ہیں جو انہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب تحریک پاکستان چل رہی تھی اور یہ شخص عجب عجب قسم کے فریضے انجام دے رہا تھا۔ قائد اعظم اس شہر میں وارد ہوئے ہیں تو یہ شخص جوش جوانی میں اس سخت رکھ رکھاؤ والے قائد کو کاندھوں پر اٹھاتا ہے اور پلیٹ فارم سے باہر لے کر آتا ہے۔ ڈان کا داخلہ لاہور میں بند ہو جاتا ہے تو حمید اللہ خان روز دلی پہنچتے ہیں اور ڈان کے پرچے چھپا کر لاہور لاتے ہیں اور لپ چھپ کر گھر گھر تقسیم کرتے ہیں۔ وہ تو خیر تحریک پاکستان تھی، مگر حمید اللہ خان میں کمال یہ تھا کہ چھوٹے موٹے نیک کاموں کو بھی اپنے جوش و جذبے سے ایسا رنگ دے دیتے تھے کہ وہ کام ان کے لیے اچھی خاصی تحریک پاکستان بن جاتا تھا۔ ایک زمانے میں وہ انشا پریس کے مالک و مینیجر تھے اور ناصر کاظمی نے خیال کا سن 57 نمبر نکالنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مئی کا مہینہ سر پر تھا۔ رسالہ کتابت کی منزل سے نکل کر پلیٹوں کی تیاری کی منزل میں داخل ہو چکا تھا، مگر ناصر کاظمی کے پاس کاغذ خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور حمید اللہ خان یہ رسالہ چھاپنے کی ذمہ داری قبول کر کے رفتہ رفتہ یہ بھول چکے تھے کہ ان کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ کاغذ آ جائے تو وہ رسالہ چھاپ دیں۔ وہ اب اس فکر میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اگر یہ نمبر بر وقت نہ چھپ سکا تو پاکستان میں ادب کیا بنے گا اور مسلمانوں کی تاریخ کے ساتھ کیسا سانحہ گزر جائے گا۔ فرض کیجئے کہ حمید اللہ خان تانگے میں بیٹھے چلے جا رہے ہیں، پولیس والا تانگے کو روک لیتا ہے اور تانگے والے سے کسی بہانے رقم اینٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حمید اللہ خان تانگے والے کو پیچھے ڈھکیلیں گے اور پولیس والے سے لڑنا شروع کر دیں گے اور اتنا ہنگامہ بپا کریں گے کہ ایک مجمع اکٹھا ہو جائے گا۔ یا فرض کیجئے کہ بس پر آدمی پہ آدمی ٹوٹا پڑ رہا ہے اور کوئی بوڑھا دھکے مکے کھا کر پیچھے ہٹ گیا ہے۔ حمید اللہ خان آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑیں گے، شور مچائیں گے، بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے اسے اندر لے جائیں گے اور کسی بیٹھے ہوئے کو اٹھا کر اسے آرام سے بس میں بٹھا دیں گے۔ اصل میں قدرت نے حمید اللہ خان کو جوش و جذبہ وافر مقدار میں ودیعت کر دیا تھا۔ اس کا کرشمہ تھا کہ وہ ہر آگ میں کودنے کے لیے تلے رہتے تھے اور ہر انسانی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک لہو کی بوند تھی کہ ہر دم دل میں ہنگامہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ کوئی اور راستہ نہ ملتا تو کسی بھی یار آشنا کے گھر جا کر شادی کا انتظام سنبھالا اور دیگیں پکوانے اور ہنگامہ پرور براتیوں سے نبٹنے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔
حمید اللہ خان نے ایسی بہت سی مصروفیات اپنے لیے پیدا کر رکھی تھیں، مگر اس کے باوجود وہ شتابی سے فارغ ہوئے اور صبح کا اخبار پڑھے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔